औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐसा है कि हमने अब तक जो उसूल फ़िक़्ह की बुनियादी चीज़ें हैं और उसके बाद जो सोर्सेज़ ऑफ शरिया हैं, उनमें से जो बुनियादी दो सोर्स हैं कुरान और सुन्नत, उनको पढ़ लिया है। उसके बाद मैंने तज़किरा किया था कि रूटीन में होना ये चाहिए था कि जो मसादिर शरीयत हैं, ये सोर्सेज़ ऑफ शरिया हैं, वो उसी तरतीब के साथ चलते हैं। मतलब कुरान सोर्स है, उसके बाद सुन्नत है, उसके बाद इजमा है, फिर कियास है, फिर दूसरे जो इस्तिहसान अक़वाल सहाबा वगैरह इसी तरतीब से चलने चाहिए थे। लेकिन जो मुसन्निफ ने तरतीब है दी है किताब को, वो ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ अंदाज में है। पहले मतलब दो जो बुनियादी सोर्स हैं उनका तज़किरा कर दिया गया है। तो अब जो है जो कुछ और बहस इसमें शामिल की है, और वो बहस है क़वाइद लुग़विय्या अरबिया की। और इस बहस का मतलब ये है, इससे मुराद ये है कि जो नसूस में यानी कुरान या सुन्नत में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, उनके लुग़वी मीनिंग या उनका मतलब जो है वो किस किस तरह समझा जा सकता है, उसके मानी क्या क्या हो सकते हैं। एक लफ्ज़ को, उसका मफ़हूम जो है वो हम किस तरह ले सकते हैं, किस तरह समझ सकते हैं। तो ये कुछ कवायद हैं जिनको कवायद लुग़विय्या अरबिया कहते हैं। तो वो कवायद लुग़विय्या अरबिया हम पढ़ेंगे, और वो कवायद पढ़ने के बाद वो दोबारा फिर जो हमारी सोर्सेज ऑफ शरिया की बहस है वो दोबारा फिर से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यानी वो इजमा और कियास वगैरह आ जाएंगे। तो आज की जो हमारी बहस है, हमने जो बात करनी है वो कवायद लुग़विय्या अरबिया पे करनी है। और उसके लिए कुछ ये जो स्लाइड्स हैं, हम इसको सरसरी से देख लेते हैं, तो कुछ चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। उसके बाद हम डिटेल से इसको बुक में से पढ़ लेंगे। तो कवायद लुग़विय्या अरबिया की बहस है, और इसके कुछ कवायद हैं आगे, कुछ कवायद हैं जो हमने पढ़ने हैं। तो उनमें से जो पहला कायदा है वो है दलालत नस। दलालत नस, इसका मतलब यह है कि नस कहते हैं कुरान या सुन्नत की किसी भी दलील को नस कहते हैं। तो जो नस है, कुरान या सुन्नत की दलील है, कोई सबूत है, कोई आयत है, कोई हदीस है, उसकी दलालत क्या होगी, उसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी। तो इसकी ये तफसील है इस कायदे में। तो जो दलालत नस है, यानी एक जो नस है वो किस तरह अपने मफहूम पे, अपने मानी पे, अपने हुक्म पे दलालत करती है, तो वो चार तरह से है, उसकी चार अकसाम है। थोड़ी सी जो है ना ये मुश्किल बहस होगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। तो तवज्जो अगर आप करेंगे तो इजीली समझ आ जाएगी। अच्छा चले, मैंने हेडफोन उतार दिए हैं तो अब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो पता नहीं अब कहाँ से आवाज़ नहीं आई, तो मैं ये जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि जो नस की दलालत होती है, नस की जो इम्प्लीकेशन है, कुरान या सुन्नत की दलील की इम्प्लीकेशन है, उसकी जो है ना तकसीम क्या है, उसकी वजाहत क्या है, एक नस कैसे अपने मफहूम पे दलालत करती है, कैसे अपना माना देती है। तो ये चार तरह से है। पहली है दलालत इबारत, दूसरी है दलालत इशारा, तीसरी है दलालत औला, चौथी है दलालत इख्तजा। दलालत इबारत जो पहली किस्म है दलालत नस की, इसका मतलब ये होता है कि जो माना रिक्वायर्ड है, जो माना अल्लाह ताला बताना चाहते हैं, तो वो जो माना है वो सरी तौर पे, वाज़ेह तौर पे लफ्ज़ों में मौजूद हो। जो नस है कुरान या सुन्नत की, उन लफ्ज़ों के अंदर ही वो माना मौजूद हो, तो उसको दलालत इबारत कहते हैं। ठीक है, यानी उस माना को समझने में कोई ज़्यादा मेहनत करने की, मुशक्क़त करने की ज़रूरत ना हो, वो माना खुद ब खुद लफ्ज़ों में वाज़ेह हो रहा हो। मिसाल के तौर पे फज्तनिबुर्रिज्स मिनल औसानी वज्तनिबू कौल ज़ूर, तुम जो है बुतों की गंदगी से बचो और कौल ज़ूर से बचो।
اب یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے، بالکل واضح ہے کہ ایک بندے نے بتوں کی گندگی سے بچنا ہے، سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ایک بندے نے بتوں کی عبادت نہیں کرنی، یا اس نے جھوٹی گواہی نہیں دینی. تو یہ جو مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں، حکم دینا چاہتے ہیں، وہ لفظوں میں بالکل واضح ہے. تو اس کو دلالت عبارت کہتے ہیں. دوسری ہے دلالت اشارہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو معنی ریکوائرڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو وہ آ، جو الفاظ ہوتے ہیں کسی بھی نص کے، وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ جس طرح دلالت عبارت میں بالکل واضح مطلب نظر آ رہا ہوتا ہے الفاظ میں ہی، اس میں جو ہے اس طرح واضح نہیں ہوتا، لیکن اشارہ اس کی طرف جو ہے موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پہ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم جو ہے عدل نہ کر سکو بیویوں کے درمیان میں، تمہیں لگتا ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے، تو پھر تمہیں کیا ہے، فواحدہ، تم نے ایک ہی بیوی سے شادی کرنی ہے، ایک ہی نکاح کرنا ہے. تو اب یہاں پہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بیویوں کے درمیان میں عدل کرنا ضروری ہے، بیویوں کے ساتھ ظلم کرنا وہ حرام ہے. یہ جو نص ہے اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرنس ہے دلالت عبارت میں اور دلالت اشارہ میں. یعنی ایک دلالت اشارہ وہ چیز ہوتی ہے جس میں اشارے سے کوئی بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تیسری ہے دلالت اولا. اس میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں نص کا حکم کسی دوسرے مسئلے میں اس کے حکم پر از خود دلالت کرے. یعنی جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے نا، تو وہ جو حکم ہے، وہ حکم کسی اور حکم پہ بھی از خود دلالت کر رہا ہو. یعنی جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ یہ بات تو بالاولا ثابت ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ، اگر کوئی جو ہے وہ کسی کو کہتا ہے کہ تم نے فلاں بندے کو گالی نہیں دینی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تھپڑ مارنا بالاولا ناجائز ہوگا. بالاولا اس میں یہ بات شامل ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں تم نے گالی نہیں دینی، ہاں تھپڑ مار لو. ٹھیک ہے. تو وہ بالاولا ایک چیز اس میں شامل ہے، یہ ثابت ہو رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح دلالت اولا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم جو ہے اس میں ایک دوسرا حکم از خود جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. تو اس کی مثال یہ ہے کہ ولا تقل لهما اف. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے نا، جو پیرنٹس ہیں تمہارے، ان کو تم نے اف تک نہیں کہنا. ٹھیک ہے. اب اف نہیں کہنا، اب کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اف نہیں کہنا، اب میں اف نہیں کہتا لیکن میں خدا نہ خواستہ ان کو برا بھلا کہہ لیتا ہوں، ان کو جو ہے وہ ڈانٹ لیتا ہوں، جھڑک لیتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اف کہنے سے منع کیا ہے، میں اف نہیں کہہ رہا، میں ڈانٹ لیتا ہوں، میں ان کو معاذ اللہ گالی دے دیتا ہوں. تو یہ والی جو چیز ہے، ان کو گالی دینا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو ڈانٹنا، یہ از خود بالاولا اس میں شامل ہے جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا، جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں ایک دوسرا حکم از خود جو ہے شامل ہو رہا ہو. اس کی مثال یہ ہے کہ ولا تقل لهما اف. چوتھی چیز ہے دلالت اقتضاء. اس کا مطلب یہ ہے کہ نص کے الفاظ کسی ایسی چیز پر دلالت کریں کہ ان کا مطلب ان کو مقدر مانے بغیر سمجھ میں نہ آئے. آ، جو نص کے الفاظ ہیں نا، وہ کسی ایسی چیز پہ دلالت کر رہے ہوں کہ ان کا مطلب تب تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک جو ہے ایک لفظ کو مقدر مانے بغیر. مثال بتاتا ہوں تو بات واضح ہو جائے گی. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، حرام کر دی گئی ہیں تمہارے لیے تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں. اب اس میں حرام کا کیا مطلب ہے؟ حرام کا مطلب یہ ہے، مقدر یہ چیز مانی جائے گی. مقدر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی محذوف چیز، کوئی چھپی ہوئی چیز اندر نا، نس کے اندر چھپی ہوئی چیز، وہ مقدر ہم یہ مانیں گے کہ جو ہڈن ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں وہ حرام کر دی گئی ہیں. اب حرام سے مراد یہ ہے کہ ان سے نکاح کرنا حرام. ہم نے نکاح کا لفظ ہے اس کو ہڈن مانیں گے، اس کو مقدر مانیں گے، اس کو محذوف مانیں گے. اگر ہم یہ والا لفظ، نکاح والا لفظ محذوف نہیں مانیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ حرام ہے کیا مطلب ہے. حرام ہے ان سے بات کرنا، حرام ہے ان کے ساتھ بیٹھنا، حرام ہے ان کے ساتھ سفر کرنا، حرام ہے. کیا حرام ہے؟
تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں. تو یہ اس میں ہم مقدر مانیں گے جو نکاح ہے اس کو. تو نص کے الفاظ کسی ایسی چیز پر دلالت کریں کہ ان کا مطلب ان کو مقدر مانے بغیر سمجھ نہ آئے. جب تک ہم اس کو مقدر نہیں مانیں گے وہ سمجھ نہیں آئے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ مطلب پہلا قاعدہ ہے دلالت نص جس کو کہتے ہیں. یہ ہم نے پڑھنا ہے ابھی بک سے. اس کے بعد جو اگلا قاعدہ ہے، اگلا جو قاعدہ ہے وہ ہے مفہوم مخالف. مفہوم مخالف مفہوم مخالف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جو حکم ہے اس کو جو ہے اس کا مفہوم مخالف لینا. تو اس کی جو ہے وہ یعنی ایک جو حکم ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو ان الفاظ سے کئی دفعہ اس کا مفہوم مخالف بھی لینا ہوتا ہے یا لیا جاتا ہے. تو اس کی 5 اقسام ہیں مفہوم مخالف کی. پہلی ہے مفہوم وصف، دوسری ہے مفہوم غایت، تیسری ہے مفہوم شرط، چوتھی ہے مفہوم عدد، پانچویں ہے مفہوم لقب. ٹھیک ہے. تو مفہوم مخالف یہی ہے نا کہ مثال کے طور پہ کہا گیا کہ ایک بندے نے حالت احرام میں شکار نہیں کرنا. تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ جب ایک بندہ حالت احرام میں نہیں ہے وہ شکار کر سکتا ہے. یہ مفہوم مخالف ہوتا ہے. یعنی جب ایک نص کا حکم ہے تو وہ حکم ویسے ہی ہوگا، جب وہ نص کا حکم باقی نہیں رہا تو اس کا مفہوم مخالف لیا جا سکتا ہے. لیکن مفہوم مخالف کیا ہر جگہ پہ لیا جا سکتا ہے؟ تو یہ بات درست نہیں ہے. مفہوم مخالف ہر بندہ ہر جگہ پہ نہیں لے سکتا. اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ اقسام ہیں، ان کو سامنے رکھا جائے گا تو مفہوم مخالف لیا جائے گا. ورنہ ہر جگہ پہ مفہوم مخالف لینا درست نہیں ہوگا. اس کی جو پہلی قسم ہے مفہوم مخالف کی وہ ہے مفہوم وصف. ایسا حکم مفہوم وصف وہ ہوتا ہے ایسا حکم جس میں وصف کی قید لگائی گئی ہو. قرآن کریم نے وصف کہتے ہیں کسی صفت کو، کسی ٹریٹ کو، کسی ہے نا ایٹریبیوٹ کو. اللہ تعالیٰ نے کسی جو ہے نا وصف کی قید لگائی ہو، اور جب اللہ تعالیٰ نے ایک وصف کی قید لگائی ہو تو اس کا جو حکم ہے وہ ویسا ہی سمجھا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. لیکن جب وہ وصف ہٹ جائے، وہ صفت ہٹ جائے، تو اس کا مفہوم جو ہے وہ اب الٹ لیا جائے گا، اپوننٹ لیا جائے گا. مثال کے طور پہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. جو تمہارے وہ بیٹے ہیں نا جو تمہاری صلبوں سے ہیں، تمہارے جو سگے بیٹے ہیں، ان کی جو بیٹیاں ہیں نا، ان کی بیویاں ہیں، ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام. یعنی کہا یہ گیا ہے کہ ایک جو سسر ہے وہ اپنے بیٹے کی جو بیوی ہے نا، اگر اس نے اس کو ڈیورس دے دی ہے بیٹے نے، تو اب وہ جو سسر کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک وصف کی قید لگائی گئی ہے. وصف کیا ہے؟ وصف یہ ہے کہ وہ اس کا سگا بیٹا ہو. ٹھیک ہے. تو جب یہ وصف ہٹ جائے، مثال کے طور پہ جو بیٹا ہے وہ اسٹیپ سن ہو، سگا بیٹا نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا کہ وہ وصف ہٹ گیا. وصف ہٹ گیا تو اب جو حکم ہے وہ بھی بدل جائے گا، الٹ ہو جائے گا. یعنی اب کیا حکم ہوگا؟ اگر وہ اسٹیپ سن ہے اور اس کی بیوی ہے اور وہ اس کی ڈیورس ہو جاتی ہے تو اب مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سر اس کی بیوی سے نکاح جائز ہوگا جائز ہو جب جائے اس گا. بالکل بالکل، کیونکہ وہ وصف ہٹ گیا. اللہ تعالیٰ نے جو وصف کی قید لگائی تھی وہ وصف اب ہٹ گیا تو اب اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہو جائے گا. اب وہ یہ مفہوم مخالف ثابت ہو گیا
उलट जो हुक्म है वो निकल आएगा। तो पहला यह है कि अगर वस्फ की कैद लगाई गई है तो वो जब तक वो कैद मौजूद है, वो वस्फ मौजूद है तो वो कैद भी बाकी रहेगी। जब वो वस्फ हट गया तो वो कैद भी खत्म हो जाएगी। दूसरा है मफहूम गायत। इसका मतलब ये है कि हुक्म को उसी हद तक माना जाए जिसकी उसमें कैद लगाई जाए। कि कोई हुक्म है और उसमें जो है ना कोई लिमिट लगा दी गई है, कोई बाउंड्री, कोई जो है ना कैद मुकर्रर कर दी गई है। तो जब तक वो कैद होगी तो हुक्म उसी तरह रहेगा, जब वो कैद खत्म होगी तो हुक्म बदल जाएगा। मिसाल के तौर पे वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र। तुम खाओ यहाँ तक कि जो है मफहूम यह है कि तुम खाओ जब तक कि जो सुबह सादिक है वो तुलू ना हो जाए, सफेद धागा स्याह धागे से अलग ना हो जाए। यानी मतलब यह है कि जब तक सुबह सादिक तुलू नहीं होती तुम खा सकते हो। तो कैद लगाई गई है, लिमिट है कि तुमने सुबह काजिब तक खाना है। जैसे ही सुबह सादिक की धारी तुलू होगी तुमने खाना पीना छोड़ देना। तो आ, कैद ये लगाई गई है तब तक खाना है जब तक सुबह सादिक तुलू नहीं होती। तो जैसे ही सुबह सादिक तुलू होगी, ठीक है, जैसे ही सुबह सादिक तुलू होगी तो अब जो है आ, वो जो हुक्म है वो बदल जाएगा। वो अब उसके लिए खाना पीना जो पहले जायज था सुबह सादिक तक, एक कैद लगाई गई थी, एक गायत लगाई गई थी सुबह सादिक की। तो जैसे ही सुबह सादिक तक एक बंदा वो खा पी सकता था, लेकिन जैसे ही वो कैद खत्म हो गई, वो सुबह सादिक तुलू हो गई, तो साथ ही हुक्म जो है वो बदल गया। हुक्म ये बदल गया कि अब वो खा पी नहीं सकता। तो ये मफहूम गायत है। तीसरा है मफहूम शर्त। इसका मतलब ये है कि हुक्म को अगर किसी शर्त से मुअल्लक किया गया हो तो जब वो शर्त हो तो हुक्म भी हो। अ, अ, एक हुक्म दिया अल्लाह ताला ने और उसको जो है वो अटैच कर दिया किसी शर्त के साथ। तो जब तक वो शर्त पाई जाएगी तो हुक्म भी वैसे ही पाया जाएगा। जब वो शर्त खत्म हो जाएगी तो हुक्म भी उसके अब मुखालिफ हो जाएगा, उलट हो जाएगा, ओपोनेंट ले लेंगे हम। मिसाल के तौर पे व इन कुन्न उलाती हमलिन फनफिकू अलैहिन्ना। यानी तुमने जिन बीवियों को तलाक दी, अगर वो हामला हैं तो तुमने उनको खर्च देना है, उन पे तुमने खर्च करना है। ठीक है, अब शर्त ये लगाई गई कि अगर बीवियां हामला हों तो करना है। तो इसका मफहूम मुखालिफ ये होगा कि जब वो शर्त खत्म हो गई, यानी अगर वो हामला ना हो, इसका मतलब ये निकला, अल्लाह ताला ने ये शर्त लगाई है कि अगर वो हामला हो तो तुमने उन पे खर्च करना है। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर वो हामला नहीं है तो उन पे खर्च नहीं करना। जब वो शर्त खत्म होगी हामला होने की, तो अब जो है वो हुक्म भी बदल गया। यानी जब वो हामला नहीं है तो उन पे खर्च नहीं किया जाएगा। ये मफहूम शर्त है। चौथा है मफहूम अदद। इसका मतलब यह है कि हुक्म में तादाद की कोई कैद है तो हुक्म को जब तक बरकरार है वैसा ही माना जाए। यानी हुक्म में अगर कोई जो है नंबर बता दिए गए हैं, कोई तादाद की कैद लगा दी गई है, तो हुक्म को जब तक वो बरकरार है वैसा ही मानना चाहिए। मिसाल के तौर पे फजलिदूहुम समानीना जल्दा, तुम उनको 80 कोड़े मारो। ये जो है ना वो उसकी सजा है, कज़फ की, बहतान लगाने की सजा है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि फजलिदूहुम समानीना जल्दा, उनको 80 कोड़े मारो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कैद लगाई गई है 80 कोड़ों की। तो जब तक 80 कोड़े नहीं लगेंगे तब तक जो है, जो कज़फ की सजा है वो पूरी नहीं होगी। जब 80 कोड़े लग जाएंगे, जब 80 कोड़े लग जाएंगे तो जो है वो हुक्म पूरा हो जाएगा। जब 80 कोड़े नहीं लगेंगे जब तक, तो वो जो हुक्म है वो अभी तक वहीं पे बरकरार रहेगा। तो जब 80 कोड़े लग गए तो अब इसका मतलब यह है कि अब उससे जो कज़फ की सजा है वो खत्म हो गई। तो ये मफहूम अदद है। चौथा है पांचवा है मफहूम लक़ब। इसका मतलब ये है कि हुक्म अगर जिन्स के साथ खास हो तो उसे वैसा ही माना जाए जैसा वो है। यानी अगर जो है वो हुक्म को किसी जिन्स के साथ खास
تو वो जो जब तक वो जिन्स वैसे ही है तो उसका हुक्म भी वैसे ही माना जाएगा। जब वो जिन्स नहीं होगी तो हुक्म बदल जाएगा। मिसाल के तौर पे हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारी माएँ जो है वो हराम कर दी गई हैं। तुम्हारी माएँ हराम कर दी गई हैं। तो ये जिन्स का जो है ना, जिन्स के साथ खास कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो अ, माँ नहीं है, जो माँ नहीं है उसके लिए ये हुर्मत साबित नहीं होगी। वो जब जिन्स बदल गई तो हुक्म भी जो है वो बदल जाएगा। बाकी डिटेल हम इसकी बुक में पढ़ लेते हैं, वहां पे जाके चीजें ज्यादा वाज़ेह हो जाएंगी। अच्छा जी, नसूस से यानी नसूस यानी किताब सुन्नत के अल्फाज व इबारात से अहकाम को समझने के चंद लुग़वी कवायद। पहला कायदा, दलालत नस और उसकी अकसाम। जो पहला कायदा हमने पढ़ा है ना कि एक नस की जो दलालत है, इम्प्लीकेशन है, वो क्या है और किस तरह उसकी अकसाम क्या है, डिटेल क्या है उसकी। तो नस से मुराद कुरान करीम की कोई आयत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस है। और इसकी दलालत से मुराद वो तरीका, ये कैफियत है जिससे उसका मतलब समझा जाता है। इसकी चार किस्में हैं। पहली है दलालत इबारत, यानी है कि नस अपने से मकसूद माना की वाज़ेह अल्फाज में सराहत करे। जैसे अल्लाह ताला के इरशाद, फज्तनिबू रिज्स मिनल औसानी वज्तनिबू कौल ज़ूर, तुम बुतों की गंदगी से बचो और झूठ से बचो, में इस बात की दलालत के झूठी गवाही देना हराम और जुर्म है। ये बिल्कुल वाज़ेह है अल्फाज से। इसी तरह अल्लाह ताला का इरशाद, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह अल्लाह ताला ने बै को हलाल और सूद को हराम करार दे दिया। इसमें इस नस में इस बात की दलालत कि बै सूद की तरह नहीं है, और ये कि बै हलाल है और सूद हराम है, ये बिल्कुल वाज़ेह है, सराहत है लफ्जों में ना। तो इसको जो है दलालत इबारत कहते हैं कि एक जो हुक्म है, जो मकसूद है अल्लाह ताला का, वो बिल्कुल वाज़ेह लफ्जों में मौजूद हो, उसकी सराहत हो। आगे कोई पढ़ सकता है दलालत इशारा से? सर पहले कायदे से। दूसरे से पहला कायदा और इसकी दूसरी किस्म दलालत इशारा से। जी सर। दलालत इशारा यानी ये कि नस के अल्फाज में कोई ऐसा इशारा पाया जाए जो उसके मानी पर दलालत करे, यानी उसका पता दे। जैसे अल्लाह ताला के इरशाद, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलु फ़वाहिदतुन, तो अगर तुम डरो कि अदल ना कर पाओगे तो एक ही औरत से निकाह करो। में इस तरफ इशारा है कि बीवी या बीवियों से अदल करना वाजिब और उस पर या उन पर जुल्म करना हराम है। इसी तरह अल्लाह ताला के इरशाद, वशाविरहुम फिल अम्र, और मामले में इनसे मशवरा कीजिए, में इस तरफ इशारा है कि उम्मत में एक ग्रोह ऐसा होना चाहिए जो इसकी नुमाइंदगी करे और उससे उसके मामलात के बारे में मशवरा किया जाए। इस दलालत को इशारा नस भी कहा जाता है। आगे बढ़ूं सर? जी जी, यानी ये वाज़ेह है ना दलालत इशारा इतनी। अ, जी जो दलालती इबारत थी उसमें तो ये होता है ना कि वाज़ेह हुक्म लफ्जों में मौजूद होता है, समझ आ रहा होता है। तो ये जो दलालती इशारा जो होता है, इसमें ये होता है कि इशारे से एक चीज समझ में आ रही होती है। जिस तरह की फाइन तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदा, तो यहाँ पे जो है ये इशारा मिल रहा है कि बीवियों से अदल करना वाजिब है और उनसे जुल्म और उन पर जुल्म करना हराम है। उसके बाद तीसरी किस्म दलालत औला जी। दलालत औला यानी किसी एक मसले में नस का हुक्म किसी दूसरे मसले में उसके हुक्म पर अज खुद दलालत करे। जैसे अल्लाह ताला का इरशाद, वला तकुल्लहुमा उफ़िन, और अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, में इस बात की दलालत कि माँ बाप को मारना या उन्हें उन्हें गाली देना बिल औला हराम है। इसी तरह अल्लाह ताला के इरशाद, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, जो लोग यतीमों का माल जुल्म से खाते हैं वो अपने पेटों में आग भरते हैं। में इस बात की दलालत कि यतीमों के सरपरस्तों के लिए जायज़ नहीं कि वो दूसरों का माल खाएं या उसे जलाएं या किसी भी तरीके से उसे बर्बाद करें। इस दलालत को फ़हवी कलाम या मफ़हूम मुवाफ़क़त या दलालत नस या क़यास जली भी कहा जाता है। यानी ये जो तीसरी किस्म है ना, दलालत औला, इसको फहवा कलाम या मफहूम मुवाफ़क़त या दलालत नस या क़ियास जली भी कहा जाता है। इसके ये भी नाम है। जी, ये वाज़ेह है ना, यानी दलालत औला के एक
جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، تو ایک دوسرا حکم جو ہے اسی آیت سے بالاولا ثابت ہو رہا ہو. مثال کے طور پہ جو ہے والدین کو کچھ کہنے سے منع کیا، تو اس میں بالاولا یہ بات شامل ہے کہ ان کو پھڑکنا یا ان کو مارنا یا ان کو گالی دینا بالاولا اس میں جو ہے شامل ہے، اس میں حرام. جی آگے دلالت اقتضا چوتھی قسم. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی تو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور مثالیں اس کے ساتھ بالکل سیٹ، مطلب جیسی قسم ہے اس میں سب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. اگر ہم صرف مثال کو دیکھیں تو مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ قسم پہ بیٹھ رہی ہے. تو یہ ہم ڈسٹنگوش کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو کہیں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس میں، یعنی آپ جب کہتے ہیں تو وہ بات بالکل صحیح بیٹھتی ہے کہ اگر اس میں یہ شرط ہے تو یوں ہے، لیکن یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے کہ اگر ہم اس کو پہلی والی قسم کے ساتھ یا دوسرے کے ساتھ اس ایگزامپل کو دیکھیں تو تب بھی ہم اس کا وہ مفہوم کوئی نکال سکتے ہیں سر. ہاں سم ٹائم ہو سکتا ہے ایسا، لیکن جو زیادہ واضح لنک اس کا نا وہ اسی قسم کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. اس میں دوسرا مفہوم بھی نکل سکتا ہے جو مطلب پہلی قسم ہے. مثال کے طور پہ جو کوئی اور قسم کے ساتھ بھی وہ لنک ہو رہی ہوتی ہے، اٹیچ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن زیادہ واضح تعلق جو ہے نا اس کا اسی مثال کے ساتھ ہی ہوتا ہے. جیسے کہ اگر آپ یہ جیسے ہم بک سے پڑھ لیں لیکن سلائڈس پہ واپس جائیں تو میں آپ کو اس بات کے جو مجھے کنفیوژن ہے میں آپ کو اس کو تھوڑا سا پھر سے وہ کرنا چاہوں گی ڈسکس، اس لیے کیونکہ جب آپ پڑھا رہے تھے تب مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ اگر ہم یوں دیکھیں جیسے بتا رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو دوسری والی قسم کے ساتھ بیٹھائیں تو تب بھی وہ ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ ابھی دلالت والی سلائڈ پہ جائیں تو میں آپ کو آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. یہ ہاں جی، اب جیسے اس میں دیکھیں کہ اشارہ یا یہ اولا والی اگزامپل جیسے ہم دیکھیں تو اس میں کیا ہے اس میں ولا تقل لهما اف کہ کی اف مثال. تک نہ کہیں. جی اچھا جی، اب اس میں والدین کے اوپر اف تک نہ کہیں کہ ہے نا، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کو پہلے والے پہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس اف تک نہ کہیں، تو اس لیے اس میں بدتمیزی بھی نہ کریں والدین سے کسی قسم کی، ٹھیک ہے. تو مطلب یہی حکم دوسری احکام کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ہاں اب صحیح ہے. دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا یا مطلب، پھر جی 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 جی، تو وہی میں کہہ رہی تھی کہ یہ ہم صرف اس سے تو نہیں دیکھ سکتے. یہ تو جیسے کہ اگر اشارے والے کریں تو وہ ہم شاید اولا کے اوپر بھی فٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تو بہت ہی کنفیوزنگ ہے اس طرح سے کہ میں اب ڈیفینیشن اپنی جگہ صحیح ہے، مثال کے ساتھ بالکل صحیح ہے، لیکن جب اگر آپ کہیں کہ فار ایگزامپل یہ مثال ہے، یہ کون سی والی دلالت پہ بیٹھتا ہے، تو شاید وہ تو پھر کنفیوزنگ ہوگی کیونکہ مور دین ون پہ بیٹھے گا. ایکچولی جو چیزیں ہیں نا مثلا دلالتی عبارت ہے، دلالتی اشارہ، اولا یا اقتضا، یہ جو چیزیں ہیں مطلب یہ چیزیں جو اصولیین ہیں یا اسکالرس ہیں انہوں نے مطلب ڈرائیو کی ہیں. یہ ڈرائیو ہیں، یہ مطلب سمجھ یہ جو اصطلاحات ہیں، ٹرمس ہیں، یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لا مشرحۃ فی الاختلاف، کہ اصطلاحات میں نا وہ کوئی وہ نہیں ہے، اختلاف یا جھگڑا نہیں ہے. تو یہ اصطلاحات ظاہر ہے کہ کوئی منسوس نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے کہ یہ دلالت عبارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ سارا یہ مطلب چیزیں ڈرائیو کی ہیں فقہا، تو اس میں مطلب انہوں نے ایفرٹ کی ہے، محنت کی ہے. تو اس میں مطلب کچھ چیزیں ہیں کہ جو زیادہ اٹیچ ہو رہی تھیں ان اقسام کے ساتھ، تو انہوں نے اس کو بتا دیا دلائل کے ساتھ. باقی مطلب یہ جو ہے نا کتاب، جو بک ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک بنیادی ایک بک ہے اس علم کی. تو اس پہ مطلب بیسیوں سینکڑوں بکس لکھی گئی ہیں نا. تو اگر ہم زیادہ ڈیٹیل سے ان چیزوں کو پڑھیں گے نا، زیادہ ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے تو وہ پھر وہاں پہ جا کے چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا. لیکن ابھی جو ہے نا ہم اس کی بیسکس ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے سم ٹائم جو ہے وہ کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو اس میں فقہا نے یہ کیا کہ جو چیزیں مطلب زیادہ ایک چیز کے ساتھ اٹیچ ہو رہی تھیں یا نکلتی تھیں، تو ان کو اس چیز کی طریق بنایا ہے. تو
تو یہ ہے معاملہ. باقی اگر ہم زیادہ تفصیل سے پڑھیں نا جو اس سے متعلق بکس ہیں تو وہاں پہ چیزیں زیادہ واضح ہو سکتی ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہ کوئی منصوص چیزیں نہیں ہیں, یہ فقہا کی ایفرٹ ہے, کوشش ہے اسکالر کی, تو اس میں اس طرح کے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. جی پڑھیے گا دلالت ارتضا. جی، دلالت اقتضا یعنی یہ کہ نص کے الفاظ کسی ایسی چیز پر دلالت کریں کہ ان الفاظ کا مطلب ان کو عقلی یا شرعی طور پر مقدر مانے بغیر سمجھ میں نہ آئے. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور بیٹیاں. اس چیز پر دلالت کرنا کہ یہاں ان سے نکاح کو مقدر مانا جائے کیونکہ حرام اسی کو کہا گیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرمت علیکم تم المیتۃ. پر مردار حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر مردار، خون اور سور کا گوشت حرام کیا گیا ہے. کیا اس چیز پر دلالت کرنا کہ یہاں ان کے کھانے اور ان سے فائدہ اٹھانے کو مقدر مانا جائے کیونکہ حرام ان کا کھانا اور ان سے فائدہ اٹھانا ہی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد فلیدع نادیہ، تو وہ بلائے اپنی مجلس کو، میں اس چیز کی دلالت کہ یہاں اس کے لوگوں کو مقدر مانا جائے کیونکہ بلایا مجلس کے لوگوں کو جاتا ہے نہ کہ خود مجلس کو. ان چاروں دلالتوں میں سب سے قوی دلالت عبارت ہے، پھر دلالت اشارہ، پھر دلالت اولا اور پھر دلالت اقتضا. یعنی اپنی مذکورہ ترتیب کے مطابق ان چاروں دلالتوں کو دلالت منطوق بھی کہا جاتا ہے. اس دلالت منطوق کے بالمطابق ایک اور دلالت ہوتی ہے جسے دلالت مفہوم یا دلالت مفہوم مخالفت یا دلالت خطاب یا صرف مفہوم کہا جاتا ہے. تو جو چار دلالتیں ہیں نا، دلالت عبارت، دلالت اشارہ، دلالت اولا اور پھر دلالت اقتضا، تو ان میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے جو اسٹرانگ ہے نا، سب سے جو قوی ہے وہ دلالت عبارت ہے. اس کے بعد اس سے کم دلالت اشارہ، اس کے بعد پھر دلالت اولا اور پھر اس کے بعد دلالت اقتضا. دلالت عبارت اس لیے کہ وہ اپنا معنی بتانے میں بہت واضح اور صریح ہوتی ہے، تو اس لیے وہ زیادہ جو ہے سب سے زیادہ قوی ہے. اس کے بعد جو اگلا قاعدہ آتا ہے وہ ہے مفہوم مخالفت کا، اور آگے اس کی اقسام. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبارت میں اگر کسی چیز سے سکوت اختیار کیا گیا ہے تو اس کا حکم اس حکم کے برعکس سمجھ لیا جائے جو منطوق میں بیان. منطوق سے مراد ہوتا ہے وہ چیز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ، کوئی حکم نازل ہوا، اس کو منطوق کہتے ہیں. اور یہ اس صورت میں جب منطوق کے ساتھ کوئی ایسی قید ہو جو اسے اس قید تک محدود کر دے، کیونکہ نص اپنے منطوق کے ذریعے اگر اپنے اندر مذکور حکم کا پتہ دیتا ہے تو وہ اپنے مفہوم مخالفت کے ذریعے اس کے برعکس حکم کا پتہ دیتا ہے. اور یہ اس صورت میں جب اس میں وہ قید باقی نہ رہے، اگر اس قید کے ساتھ وہ حلال ہونے کا پتہ دیتا ہے تو اس قید کے نہ رہنے پر وہ حرام ہونے کا پتہ دے گا. تو آسان لفظوں میں، یعنی تھوڑی سی یہ جملے مشکل ہو گئے ہیں، وہی ہے کہ اگر کوئی قید لگائی گئی ہے کوئی کسی چیز کی کسی حکم میں، تو جب وہ قید نہیں ہوگی تو حکم بھی اس کے الٹ سمجھا جائے گا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اور حرام کیا گیا تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے. اپنے منطوق کے ذریعے یہ بتاتا ہے کہ جس جانور پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، اور اپنے مفہوم مخالف کے ذریعے یہ بتاتا ہے کہ جس جانور پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے بلکہ صرف اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہے. جی تو یہاں پہ جو مثال دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے جو میتہ ہے، دم ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے وہ حرام ہے. تو اب اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے وہ جو ہے وہ حلال ہوگا، وہ حرام نہیں ہوگا. یعنی جو مفہوم ہے وہ الٹ ہو جائے گا. منطوق میں پائی جانے والی قید کے لحاظ سے ہم یہاں مفہوم مخالفت کی 5 مشہور قسموں کا ذکر کرتے ہیں. اس کی 5 جو ہے مشہور قسمیں ہیں. پہلی ہے مفہوم وصف، یعنی یہ کہ منطوق میں قید اگر یہ پڑھیے گا، اس کو ریڈ کر دیں. مفہوم وصف یعنی یہ کہ منطوق میں قید اگر کسی وصف کی ہے
تو منطوق کے حکم کو ثابت مانا جائے، اور اگر اس سے اس وصف کی قید ہٹ جائے تو اس کے حکم کو اس کے برعکس سمجھا جائے۔ چنانچہ محرمات سے متعلق اللہ تعالیٰ کے ارشاد وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تم پر حرام کی گئی تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں، میں مفہوم مخالفت یہ ہے کہ تمہارے وہ بیٹے جو تمہارے صلب سے نہیں ہیں ان کی بیویاں تم پر حرام نہیں ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد چرنے والے جانوروں پر زکوٰۃ ہے میں مفہوم مخالفت یہ ہے کہ جو جانور چرنے والے نہ ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں۔ تو جو پہلی قسم ہے، یعنی کوئی وصف، کسی صفت کی قید لگائی گئی ہے، تو جب تک وہ صفت ہو تو حکم ویسا ہی ہو، جب وہ صفت کی قید ہٹ جائے تو حکم جو ہے اس کے اوپوننٹ ہو جائے، اس کے جو ہے اس کو مفہوم مخالفت لیں گے۔ مثال کے طور پہ جو ہم نے بات کی، جو بیٹوں کی بیویاں ہیں، تو جب وہ وصف ہٹ جائے، جب وہ سگے بیٹوں کی بیویاں نہ ہوں تو حکم الٹ ہو جائے گا، یعنی ان کے ساتھ نکاح کرنا درست ہوگا۔ جی آگے، دوسری مفہوم غایت۔ جی، مفہوم غایت یعنی حد، یہ منطوق میں حکم کو اسی غایت تک مانا جائے، یعنی منطوق میں حکم کو اسی غایت تک مانا جائے جس کی اس میں قید لگائی گئی ہے، اور جب وہ غایت نہ رہے تو وہ حکم بھی برعکس ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اور تم کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ظاہر نہ ہو جائے۔ میں مفہوم یا مفہوم مخالفت یہ ہے کہ جب صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے تو تم نہ کھاؤ پیو یا کھانے پینے سے رک جاؤ۔ یعنی یہاں پہ جو قید لگائی گئی ہے وہ مفہوم وہ غایت کی ہے، یعنی ایک حد کی ہے۔ تو جب تک وہ غایت نہیں ہوگی، حد نہیں آئے گی وہ والی، وہ تو تب تک ایک بندہ کھا پی سکتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ حد آ جائے گی تو اب مفہوم جو ہے وہ یہ ہو جائے گا کہ اب وہ بندہ کھا پی نہیں سکتا۔ جی تیسری مفہوم شرط۔ مفہوم شرط یعنی منطوق میں حکم کو اگر کسی شرط سے معلق کیا گیا ہے تو اسے ویسا مانا جائے جیسا وہ ہے، اور جب وہ شرط نہ رہے تو اسے اس کے برعکس مانا جائے، جیسے کہ اللہ کے ارشاد وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو انہیں نفقہ دو۔ میں مفہوم مخالفت یہ ہے کہ اگر وہ حاملہ نہ ہوں تو انہیں نفقہ نہ دو۔ یہاں پہ ایک شرط لگائی گئی تھی، وہ شرط یہ تھی کہ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پہ جو ہے نا ان کو نفقہ دو یا ان پہ خرچ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ اگر وہ حاملہ ہوں تو ان کو جو ہے وہ خرچ دینا ہے۔ تو یہاں پہ شرط لگائی گئی تھی حاملہ ہونے کی، تو جب وہ پریگننٹ نہ ہو تو اس کا مفہوم مخالف نکلے گا، وہ یہ ہوگا کہ جب وہ حاملہ نہیں ہوں گی تو ان کو وہ نہیں دی جائے گی، نفقہ نہیں دیا جائے گا، خرچ نہیں دیا جائے گا۔ جی آگے۔ مفہوم عدد یعنی یہ کہ منطوق میں حکم پر اگر کسی تعداد کی قید رکھی گئی ہے تو اسے ویسے مانا جائے جیسا وہ ہے، اور جب اس میں وہ تعداد نہ پائی جائے تو اسے اس کے برعکس مانا جائے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو تم انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ میں مفہوم مخالفت یہ ہے کہ انہیں 80 سے کم یا زیادہ کوڑے لگانا جائز نہیں۔ ہم یعنی اگر کسی عدد کی قید لگائی گئی ہے تو اسے ویسا ہی مانا جائے جیسا وہ ہے، اور جب اس میں وہ تعداد نہ پائی جائے تو اسے اس کے برعکس مانا جائے۔ جب وہ تعداد نہیں ہوگی، جب تعداد پوری نہیں ہوگی جب تک، تو اس کا حکم بھی پورا نہیں ہوگا۔ جی آگے، مفہوم لقب۔ مفہوم لقب یعنی یہ کہ منطوق میں حکم اگر کسی جنس یا نوع کے ساتھ خاص ہو تو اسے ویسا ہی مانا جائے جیسے وہ ہے، اور جب وہ اس جنس یا نوع کے ساتھ خاص نہ ہو تو اسے اس کے برعکس مانا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی۔ میں مفہوم مخالفت یہ ہے کہ جو تمہاری مائیں نہیں ہیں وہ تم پر حرام نہیں ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد
फिल बुर्री सदका, गंदम पर सदका है, में मफहूम मुखालफत ये है कि गैर गंदम पर सदका नहीं है। हाँ, इस पर तमाम फुकहा का इत्तफाक है कि मफहूम यानी मुखालफत ये जो में पांचवी किस्म है ना मफहूम लक़ब, इसमें ये होता है कि किसी नौ की, किसी जिन्स की कैद लगाई जाती है। तो मिसाल के तौर पे हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारे लिए जो तुम्हारी माएँ हैं ना, जिन्स माँ, उनसे तुम्हारा जो है निकाह करना हराम है, वो तुम पर हराम है। तो इसका मफहूम मुखालिफ ये होगा कि जो जिनमें ये सिफ्त नहीं है, माएँ नहीं है, उनके साथ निकाह करना जो है वो दुरुस्त होगा। तो अब मैंने यही कहा कि जो मफहूम मुखालिफ है ना, वो उसको भी लेने के ना कुछ ज़ाब्ते हैं, कुछ उसूल हैं। मतलब हर जगह पे बंदा मफहूम मुखालिफ नहीं ले सकता, या हर बंदा खुद से नहीं ले सकता। मिसाल के तौर पे यही वाली आयत है कि हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, कि तुम्हारे लिए तुम्हारी जो है वो माएँ हराम है। तो अगर एक बंदा जो है इसका मफहूम मुखालिफ ये ले, खुदा ना खास्ता, कि यहाँ पे बेटी का तस्करा नहीं है, या जो है बहन का तस्करा नहीं है, तो उनके साथ खुदा ना खास्ता जायज़ होगा निकाह, तो ये मफहूम मुखालिफ लेना जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। उसकी कुछ तफसीलात हैं, और वो जो है मफहूम मुखालिफ उलमा की इजाज़त से, उनकी मुशावरत से ही लिया जा सकता है। इसी तरह यानी ये है कि फिल बुर्री सदका, कि गंदम पर सदका है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गंदम पे सदका है। तो इसका मफहूम मुखालिफ ये होगा कि जो गंदम की जिन्स से नहीं है, जब जिन्स की कैद, उस जिन्स की कैद हट गई, तो अब उसका मतलब ये होगा कि सदक़े से मुराद ये है ज़कात। तो जो है अगर वो जिन्स ये वाली नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि उस पे ज़कात नहीं है। तो इस पर तमाम फुकहा का इत्तफाक है कि मफहूम मुखालफत में उसकी पांचवी किस्म मफहूम लक़ब हुज्जत नहीं है। यानी ये जो हमने पढ़ी है ना पांचवी किस्म, के जिन्स की जिसमें कैद लगाई गई है, तो ये हुज्जत नहीं है। बाकी चार किस्मों को शाफिया, मालिकिया, हनाबिला और दूसरे फुकहा हुज्जत मानते हैं, और हनफिया इन्हें भी हुज्जत नहीं मानते। यानी अहनाफ के यहाँ ये जो पांचों किस्में हैं ना, इनमें से कोई भी हुज्जत नहीं। यानी जो अहनाफ हैं वो मफहूम मुखालिफ को दुरुस्त समझते ही नहीं है। बाकी जो फुकहा हैं, वो शवाफे हों, मालिकिया हों, हनाबला हों, दूसरे फुकहा, वो जो पहली चार किस्में हैं ना, उसको तो हुज्जत मानते हैं, लेकिन जो मफहूम लक़ब है उसको सिरे से हुज्जत नहीं मानते। तो उनके मतलब आगे कुछ दलाइल हैं अहनाफ के, कि वो मफहूम मुखालिफ को हुज्जत क्यों नहीं समझते। तो उनमें से उसकी वजह वो ये बताते हैं कि नसूस शरिया खुद मफहूम मुखालफत की खराबी का पता देते हैं। मिसाल के तौर पे कुरान करीम में है कि महीनों की तादाद 12 है, जिनमें से 4 अशहुर हुरम हुरम है, इसलिए तुम उनमें अपने पर जुल्म ना करो। अगर इसका, तो अहनाफ कहते हैं कि इसका मफहूम मुखालिफ ये होगा, यानी अल्लाह ताला ने कहा कि जो है 4 महीने हुर्मत वाले हैं 12 में से, तो इन हुर्मत वाले महीनों में तुम अपने आप पे जुल्म मत करो। तो इसका मफहूम मुखालिफ ये निकलेगा कि जो बकिया 8 महीने हैं, हुर्मत के अलावा जो 8 महीने हैं, उनमें जुल्म करना फिर जायज़ हो जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जो है मफहूम मुखालिफ हुज्जत नहीं हो सकता। दूसरी दलील वो ये देते हैं कि औसाफ का जिक्र अक्सर हालात में हुक्म को मुक़य्यद करने के लिए नहीं, बल्कि महज तरगीब व तरहीब ज़ाहिर करने के लिए किया जाता है। चुनांचे मुहर्रमात के सिलसिले में फरमाया गया, व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना। तो यहाँ मफहूम मुखालफत को इख्तियार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बनता है कि अगर तुम्हारी लैपालक बेटियां तुम्हारी उन बेबियों से ना हो जिनसे तुम ज़नो-शो के ताल्लुकात कायम कर चुके हो, तो वो तुम पर हराम नहीं है। हालांकि जिस औरत से ज़नो-शो का ताल्लुक कायम हो चुका हो, उसकी लड़की बहरहाल हराम है, चाहे वो ले ले पालक हो या ना हो, और इस पर सवाए इब्ने हज़म के सबका इजमा है। तो इस बुनियाद पे भी वो कहते हैं कि ये ज़रा लंबी बहस हो जाएगी। तो इस बुनियाद पे भी वो कहते हैं कि मफहूम मुखालफत लेना जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए जमहूर फुक़हा अगरचे मफ़हूम मुखालफत के कायल हैं, लेकिन वो उसका इस्तेमाल इंतहाई गौर व फिक्र और जस्तजू के साथ ये इत्मीनान कर लेने के बाद करते हैं कि कलाम में जो कैद रखी गई है वो सिर्फ तखसीस के लिए और उसको उसी हद तक रखने के लिए रखी गई है, और उससे मकसूद किसी काम से नफरत दिलाना या किसी या तरगीब व तरहीब नहीं है। और जहाँ मफ़हूम मुखालफत साबित होता है, वहाँ कोई ऐसी दलील कायम नहीं होती जो उसे किसी दूसरे हुक्म के खिलाफ बना दे। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में मामला उस खराबी तक पहुंच जाए जिसकी तरफ हनफिया के दलाइल में इशारा किया गया है। तो मतलब ये है, जमहूर फुक़हा ये कहते हैं कि जो पहली चार किस्में हैं, अ, उनमें मफ़हूम मुखालिफ लिया जा सकता है, लेकिन उसकी भी कुछ डिटेल है, कुछ तफसील है। वो फुक़हा की
جو ہے نا مشاورت سے ہی وہ طے ہوگا کہ مفہوم مخالف یہاں پہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان لانے والو یہ بڑھتا اور چڑھتا سود نہ کھاؤ. میں مفہوم مخالفت یہ نہیں لیا جائے گا کیونکہ یہاں مضاعفتن کا وصف سود سے نفرت دلانے کے لیے رکھا گیا ہے، اور سود چاہے مضاعفتن نہ بھی ہو بہرحال حرام ہے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو تم نے جو ہے نا جو بڑھتا چڑھتا سود ہے نا وہ نہیں کھانا یا نہ کھاؤ. اب کوئی بندہ اس کا مفہوم مخالف یہ لے کہ میں بڑھتا چڑھتا سود نہیں کھاتا، تھوڑا بہت جو ہے وہ سود لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ بڑھتا چڑھتا نہیں ہوگا، بہت زیادہ سود نہیں ہوگا، تھوڑا بہت ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا مفہوم مخالف یہ لے لے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو بہت زیادہ سود لینے سے منع کیا ہے یا بڑھتا چڑھتا سود لینے سے منع کیا ہے، تو یہاں پہ بڑھتا چڑھتا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ سود سے نفرت دلانے کے لیے کہا ہے، نہ کہ جو ہے نا کوئی اللہ تعالیٰ شرط لگا رہے ہیں کہ بڑھتا چڑھتا سود لینا تو حرام ہوگا لیکن جو تھوڑا سود اب لینا جائز ہوگا، تو یہ بات درست نہیں ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، تمہارے لیے مقتولوں کے معاملے میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، اور عورت کے بدلے میں بھی مفہوم مخالفت نہیں لیا جائے گا، کیونکہ یہاں مفہوم مخالف لینے کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے قتل نہ کیا جائے، حالانکہ مرد اور عورت کے مابین قصاص کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے. یعنی اس آیت میں کہا گیا کہ تم پہ جو ہے نا قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آزاد کو آزاد کے بدلے کیا جائے گا، اور مرد کو مرد کے بدلے قتل کیا جائے گا، اور عورت کو عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا. تو اب کوئی بندہ اس کا مفہوم مخالف یہ لے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ عبد کو غلام کے بدلے اور عورت کو عورت کے بدلے میں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے مرد کو عورت کے بدلے میں، یا کوئی بندہ مفہوم مخالف یہ لے لے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو عورت کے بدلے میں کہا ہے تو مرد عورت کو مار دے تو اب اس سے قصاص نہیں ہوگا، تو یہ بات درست نہیں ہوگی، یہ مفہوم مخالف لینا درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا تذکرہ ایک الگ جگہ پہ ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور ہم نے اس میں ان پر یہ فرض کیا کہ جان کا بدلہ جان سے، آنکھ کا بدلہ آنکھ سے لیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص میں عورت کے بدلے ایک یہودی کو قتل کرایا ہے. ٹھیک ہے، تو مفہوم مخالف لینا ہر جگہ پہ وہ درست نہیں ہوگا، اور جو ہے اس کا استعمال بڑا سوچ سمجھ کے ہوگا. اور اس میں سے جو 5ویں قسم ہے وہ تو سرے سے حجت نہیں ہے، جس میں جنس کی شرط لگائی گئی ہے، اور باقی جو 4 قسمیں ہیں اس کو بھی اس طرح آزادانہ طور پہ ہر بندہ یہ مفہوم نہیں لے سکتا. تو یہ مطلب آج کی ہماری 2 اقسام ہم نے پڑھی ہیں جو لغوی قواعد ہیں ان کی. ان میں سے پہلی دلالت نص، اور دوسرا قاعدہ ہے مفہوم مخالف. ٹھیک ہے جی.